نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں ریچولز بن جائیں گی۔ اب یہ بھی ہوتا ہے، 20 25 ہزار کے بکرے جو ہیں وہ لوگ لیتے ہیں، پھر ان کو گھماتے ہیں پھراتے ہیں، ان کے اوپر ریشمی چادریں چڑھاتے ہیں، ان کو جو ہے وہ مہندی لگا کر، بہرحال وہ چیزیں جو ہیں یہ اظہار اس طرح کا یہ تو پسندیدہ نہیں ہے۔ تو یہ تو لوگوں کو دکھانے کی بات ہے اور اپنے پیسے کی جو ہے اپنی دولت کے اظہار کا ایک ذریعہ ہے، لیکن یہ کہ بہرحال قربانی انسان کرے اور یہ کہ اس کے اندر روح جو ہے تقویٰ کی وہ موجود ہوگی۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور اے نبی ان لوگوں کو بشارت دے دیجئے کہ جو اللہ کے سامنے جھکے رہتے ہیں، خشوع اور خضوع کی شکل اختیار کرتے ہیں۔ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ، وہ لوگ کہ جب اللہ کا نام لیا جائے تو ان کے دل لرز اٹھتے ہیں۔ وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ، اور صبر کرنے والے جبکہ اس چیزوں پر کہ جو اللہ کی طرف سے ان پر آ گئی، وہ مصیبتیں، کوئی تکالیف۔ والمقیم الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرنے والے۔ ومما رزقناہم ينفقون، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرنے والے۔ یہ ایک نظام ہے پورا کا پورا جو اس آیت میں بیان کر دیا گیا، اس کا ایک جز جو ہے وہ یہ بھی ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا، یہ قربانی کا معاملہ جو ہے یہ بھی ہم نے ہر امت کے اوپر فرض کیا، ہر امت جو ہے اس کے اوپر لازم کیا گیا، اور اے مسلمانوں آج تم پر بھی لازم کیا جا رہا ہے۔ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، اور یہ جو قربانی کے اونٹ ہیں، یہ خاص طور پر چونکہ عرب میں تو اونٹ کی قربانی ہوتی تھی، دوسرے جانور تو وہاں کم ہوتے ہیں، اور بہرحال ان کی قیمتی متاع بھی اونٹ ہے۔ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، یہ اللہ تعالیٰ کے شاعر میں سے یہ اونٹ جو ہے یہ قربانی کا اونٹ ہے، یہ مکے لے جایا جا رہا ہے، یا یہ بکرے اور یہ مینڈے جو ہیں یہ قربانی کے ہیں، یہ وہاں جا رہے ہیں، تو یہ بھی گویا کہ ایک طرح سے اللہ کی نشانیاں بن جاتی ہیں۔ ان کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کا ایک تصور اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک ذہنی رشتہ قائم ہوتا ہے۔ لیکن فیہا خیر، تمہارے لیے اس میں خیر ہے، بھلائی ہے۔ چنانچہ جب وہ جاتے تھے حج کے لیے تو جو بھی ان کے ساتھ دودھ دینے والا جانور ہے، قربانی کی نیت ہے لیکن دودھ جو ہے اس کا استعمال کر سکتے ہیں درمیان میں، اور بھی کوئی اگر ان کی کوئی چیزوں سے فائدہ اٹھانا ہو، لکم فیہا خیر۔ فاذکروا اسم اللہ علیہا، تو اب ان کا اللہ کا نام لو اس کے اوپر، صواف، صفیں باندھ کر وہ اونٹ کھڑے ہوتے ہیں اور ان کو نحر کیا جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے ذبح نہیں ہوتا اونٹ، اتنا بڑا جانور ہے، گردن کتنی موٹی ہے، اس کا ذبح کرنا بڑا مشکل ہے۔ نہر کہتے ہیں اس کو۔ کھڑا ہے اونٹ اور ایک برچھا، چھوٹا سا برچھا ہے جو اس کے یہاں گردن کے یہ جہاں آ کر دونوں ہنسلیاں ملتی ہیں وہاں پر مارا جاتا ہے، اور یہاں سے جو بہت بڑی وین ہے وہ در حقیقت ایورٹا، وہ جو ہے ختم ہوتا ہے، تو وہاں سے خون کا پھر فوارہ آتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ اونٹ کھڑا کھڑا وہ رفتہ رفتہ اس کا جب خون نکل جاتا ہے تو وہ کمزور ہو کر نیچے گر جاتا ہے۔ یہ نہر ہے۔